السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 111 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بن باپ کے بیٹا عطا فرمایا، حضرت مریم اپنے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آبادی میں تشریف لاتی ہیں، تو آپ کے قبیلے اور آس پڑوس کے لوگوں نے آپ کو جب یہ دیکھا کہ مریم کنواری ہیں اور ان کی گود میں ایک نومولود بچہ ہے، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی، جس بات کا ڈر حضرت مریم کو پہلے سے تھا۔ کسی نے کہا، مریم تیرا باپ بہت نیک آدمی تھا اور تیری ماں بھی بدکار عورت نہ تھی، تو اے ہارون کی بہن تو نے یہ برا کام کیوں کیا؟ فرمایا گیا کہ آپ کے قبیلے کے چند افراد نے جب دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ کچھ نہ کہہ سکے، ان کی زبان سے صرف یا مریم اتنا نکلا اور وہ رونے لگے۔ کسی نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ سوکھ گیا، کسی نے اپنی زبان سے آپ پر لان تان کرنے کی کوشش کی تو اس کی آواز جاتی رہی۔ حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور اشارتاً لوگوں سے فرمایا کہ میرا آج روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، بلکہ تمہارے جو بھی اعتراضات یا سوالات ہیں ان تمام اعتراضات اور سوالات کے جواب میرا یہ نومولود بیٹا دے گا۔ اس پر آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا، مریم کہیں دودھ پیتا بچہ بھی کسی سے بات کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم میرے بیٹے سے سوال تو کرو، یقیناً یہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب دے کر تمہارے شک و شبہ کو دور کر دے گا۔ پھر آپ کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے سوالات رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو جوابات دیے انشاءاللہ ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا۔ بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جب تک زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے جب آپ نے بنی اسرائیل کا کلام سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کیسے کلام کریں، تو آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، بائیں ہاتھ پر سہارا لگا کر اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کلام کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ اعلان فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، چونکہ سالکین کا مقام ہی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کلام میں ان لوگوں کا رد بھی پایا گیا ہے جنہوں نے آپ کو رب کہنا تھا۔ سبحان اللہ، نبی کا کتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی یہ علم عطا فرما دیا کہ تمہیں لوگ خدا مانیں گے۔ آپ نے اپنی عبودیت کا اعتراف کر کے واضح طور پر فرما دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے کوئی معبود ماننے کی حماقت نہ کرے۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔
آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بے شک اللہ تعالی مجھے مبعوث فرمائے گا، یعنی اعلان نبوت کا حکم دے گا۔ آپ نے جب یہ کلام مکمل کیا تو اس کے بعد خاموش ہو گئے اور عام بچوں کے حال کی طرف لوٹ کر آ گئے۔ پھر جب آپ کی عمر 30 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ ہی میں انجیل پڑھا دی اور نبوت عطا فرما دی۔ اصل تطبیق کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نبوت یا کتاب عطا تو اسی وقت فرما دی جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، البتہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کا اور اعلان نبوت کا حکم بعد میں دیا گیا۔ تمام انبیاء اکرام کی صورتحال یہی ہے۔ مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے دین پر قرار پکڑنے والا بنایا اور مجھے لوگوں کو سکھانے والا بنایا ہے کہ میں لوگوں کو دین کی تعلیم دوں، ان کو راہ حق کی طرف بلاؤں، یعنی جب وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے بھٹک جائیں تو میں انہیں سیدھی راہ دکھاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کاتب کے پاس لے گئیں اور کہا کہ اس بچے کو لکھنا سکھانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو مارنا نہیں۔ معلم نے آپ کو کہا لکھو۔ آپ نے کہا میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا ابجد یعنی الف بے تے وغیرہ لکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ابجد کیا ہے؟ معلم نے اپنا کوڑا آپ کو مارنے کے لیے اٹھایا تو آپ نے فرمایا اے مؤدب، ادب سکھانے والے، مجھے مارے نہیں۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الف اللہ کی نعمتوں سے لیا ہوا ہے، بے اللہ کی خوبصورتی ہے، جیم اللہ کا جمال ہے، دال اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے سپرد کرنے کے ماخوذ ہے، اور برکت والا بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا، تمام احوال میں مجھے غالب بنایا۔ جب تک میں دنیا میں رہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ دلائل میں غیروں پر غالب رکھے گا۔ جب دنیا سے جانے کا میرا وقت آ جائے گا تو مجھے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، اور میری برکت کے اثرات کا لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ میری دعا سے مردے زندہ ہو جائیں گے، مادرزاد اندھے بینا ہو جائیں گے، برس کے مرض والے صحت یاب ہو جائیں گے۔ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی جب تک میں زندہ رہوں، یعنی رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا میں بالغ ہونے کے بعد نماز ادا کروں اور لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی نصیحت کروں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مال سے پاک رکھا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی مال آ بھی جائے تو تمام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، 1 سال جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے کہ ان پر زکوٰۃ لازم آئے۔ اسی وجہ سے ان کے مال کو بطور وراثت تقسیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مال در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مال ہوتا ہے، وہ اس کے مالک ہی نہیں ہوتے۔ اور مجھے ماں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کلام سے اشارہ تھا کہ میری ماں پاک دامن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معصوم رسول کو اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا۔ اگر معاذ اللہ ان میں کوئی عیب ہوتا تو معصوم رسول کو اس کی تعظیم کا کبھی حکم نہ دیا جاتا۔ مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر نہیں بنایا بلکہ خضوع کرنے والا اور اپنی ماں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والا بنایا ہے۔ اگر میں متکبر ہوتا تو نافرمان اور بدبخت ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل نرم اور میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی عز کا اظہار کرتا ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان متکبر اور بدبخت ہی ہوتا ہے۔ ان حضرات نے اپنے اس قول پر یہی آیت کریمہ بطور دلیل پیش کی، بد خلق کو تم ضرور اترانے والا
بڑائی مارنے والا پاؤ گے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے، بڑائی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس قول کے مطابق ہے، یعنی الف لام عہد خارجی ہے، اور مراد یہ ہے کہ جس پر سلامتی کا یحییٰ علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے خود 3 مقاموں کے لیے ذکر فرمایا ہے، وہی سلامتی مجھ پر بھی ان 3 وقتوں میں ہے۔ صاحب کشاف کا قول یہ ہے کہ الف لام تعریف کا عوض ہے، حضرت مریم پر لگائی گئی تہمت کا اور ان پر کیے گئے لعن تان کا، یعنی اب مطلب یہ ہوگا کہ تم نے تو میری والدہ پر لعن تان کیا اور ان پر تہمت لگائی، لیکن اس کے بدلے رب تعالیٰ نے مجھے اس عظیم انعام سے نوازا ہے کہ مجھے پیدائش، موت اور زندہ اٹھائے جانے کے وقت سلامتی عطا فرما دی۔ علامہ رازی فرماتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ لام استغراق کے لیے ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ان 3 وقتوں میں مجھ پر ہر قسم کی سلامتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے طفیل، میرے ماننے والوں کو ہر قسم کی سلامتی عطا فرما دی۔ میرے دشمنوں کے لیے سوائے لعنت کے کچھ بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ سلامتی ہو اس پر جس نے تابع داری کی، اسی کے ضمناً یہ خود سمجھ میں آ گیا کہ یعنی جنہوں نے تکذیب کی اور راہ حق سے پھر گئے ان پر عذاب ہے۔ انبیاء اکرام اس طرح تاریزن یعنی اشارے سے کافروں کو عذاب کے متعلق بتاتے، کلام فرماتے رہے، کیونکہ کسی کو سمجھانے اور سوچنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے بہتر صورت یہی ہے۔ سلام سے مراد امن حاصل ہونا، نعمتوں میں سلامتی اور آفات کا زائل ہونا، دنیاوی اور اخروی خطرات سے محفوظ ہونا۔ خیال رہے یہاں 2 احتمال ہے، ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے ان 3 اوقات میں سلامتی عطا فرما دی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق خود بتایا کہ میں نے انہیں سلامتی عطا فرمائی ہے، ایسے ہی مجھے عطا فرما دے۔ آپ کی دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 3 اوقات میں سلامتی عطا فرما دی۔ انبیاء اکرام کی دعاؤں کا قبول ہونا ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید اس کے آگے کل کے درس میں سماعت کریں گے، جس میں بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے القابات کیا کیا تھے، اللہ نے آپ کے منصب و مقام کو کتنا بلند فرمایا، ہم کل کے درس میں سنیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ ہمارے درس میں پابندی کے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔